پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے اگر نماز پڑھتے ہوئے اتحیات بھول جائیں تو کیا کریں؟ اتحیات پڑھ کے جہاں سے نماز چھوڑی، اتحیات کے بعد سے جو پڑھی ہے وہ دوبارہ پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں. پھر بھی اگر بھول جائیں تو آخر میں یاد آئے تو پھر اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں. اتحیات اگر کوئی بھول جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر نماز پڑھتے ہوئے اتحیات بھول جائیں تو کیا کریں؟ دیکھیں اتحیات بھول کے کھڑے ہو گئے نا اگر تیسری رکعت کے لیے، تو اب نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، بس اور کچھ نہیں ہو سکتا. رئیس احمد مہاراشٹر سے، میری عمر 22 سال ہے، میری شادی 6 سال سے لگی ہوئی ہے. کہاں لگی ہوئی ہے بھائی؟ لیکن گھر والے ہر بار تاریخ آگے بڑھا دیتے ہیں. ماشاء اللہ. اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی شادی کرنی چاہیے آپ کو. 6 سال ہو گئے، تاریخ لگی ہوئی ہے. یہ کوئی پراپرٹی کا کیس تھوڑی کورٹ میں چل رہا ہے، تاریخوں پہ تاریخیں لگ رہی ہیں. یہ شادی ہے تو اس میں تو ڈھیٹ ہی بننا پڑتا ہے. تاریخ آگے بڑھا دیتے ہیں تو آپ بولیں بڑھا دو بھائی، میں کر کے بتا دوں گا. کر لیں، یہاں نہیں ہو رہی کہیں اور ٹرائی ماریں، کر کے بتا دیں. میں تو اس بارے میں بہت واضح بیانات موجود ہیں. تو گھر والے کہاں کرتے ہیں آج کل شادی کسی کی؟ تو کر کے بتا دیں ہو گئی ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، اپنے خرچے پہ کریں. اور بہتر یہی ہے کہ 1-2 بچے پیدا ہو جائیں تو پھر بتا دیں کہ یہ ہو گئی ہے. ہارون الرشید کشمیر سے، کیا موبائل میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. پاکستان سے اچھا یہ کسی نے فیصل آباد سے پوچھا ہے، جناب مجھے ایک لڑکی پسند آئی کیونکہ وہ دیندار ہے اور پردے والی ہے اور آپ کے بیانات بھی سنتی ہے، لیکن ہم حرام تعلق میں نہیں ہیں، یعنی ہم بات نہیں کرتے. میں نے صرف نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے قبول کیا اور بولا کہ 4 سال بعد ہی نکاح ہوگا، اور بات ختم کر دی کہ ہم نامحرم ہیں. ماشاء اللہ. لیکن مفتی صاحب ان کا خیال دل و دماغ میں ہر وقت رہتا ہے، ان سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن الحمدللہ میں بات تو نہیں کرتا. لیکن میں کیا کروں کہ ان کی یاد کم آئے اور میں بس 4 سال گزار لوں. اچھا 4 سال کے بعد نکاح قبول ہوگا تو 4 سال تک آپ انتظار نہ کریں، کہیں اور شادی کر لیں. میرا مشورہ یہی ہے، یہ خیالات خود ہی نکل جائیں گے آپ کے. ان سے بولو ابھی کرنی ہے تو کرو، نہیں تو میں کہیں اور کر رہا ہوں. کیونکہ کنوارے چھڑے چھاٹ رہو گے تو دماغ میں خیالات آتے رہیں گے، یہ نہیں تو کسی اور کے آنا شروع ہو جائیں گے. جب ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو پراٹھے کے خیال آئیں گے، پراٹھا ہٹاؤ گے تو روٹی کے خیال آئیں گے، روٹی سے مایوس کرو گے تو بریانی کے خیال آئیں گے. جب تک پیٹ ہے تو خیالات کھانے کے آئیں گے. تو جب تک مرد کے بچے ہو عورت کے خیالات آئیں گے آپ کو. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ 4 سال آپ انتظار کرو، 4 سال کے بعد پھر ٹوپی کرا دی اگلے 4 سال کے لیے، تو کیا کرو گے آپ؟ خیالات کی دنیا میں زندگی گزارو گے، اپنی صحت کا نقصان، اپنے دین کا نقصان. تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کو پیغام بھیجو بھائی ابھی کرنی ہے تو کر دو شادی، نہیں کرنی ہے تو پھر کہیں اور ٹرائی کر رہے ہیں. اگر نہیں ہوئی 4 سال کے بعد دوبارہ رابطہ کروں گا میں، کہیں اور شادی کر لیں آپ. خیالات خود ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب آدمی کے گھر بار ہو جاتا ہے، بیوی بچے ہو جاتے ہیں، وہ اس کا مصروف ہو جاتا ہے اپنی لائف میں. سفیان صاحب ساؤتھ افریقہ سے، اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے 4 سال بعد وہ آپ کو ٹھینگا دکھا دیں. ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے اپنی بیٹی کے لیے، وہ کہیں کہ ہم آپ کو کیوں دیں بھائی. تو پھر وہی ہوگا کہ ان کے بچے جب آپ کو ماموں کہیں گے، پھر جو اس کے خیالات آئیں گے نا آپ کو، وہ بہت خطرناک خیالات ہوں گے. سفیان صاحب ساؤتھ افریقہ سے، میں نے انڈیا سے ایک مشین خریدی اور یہاں امپورٹ کی ہے، کیا اس کی زکوٰۃ انڈیا میں دینی ہوگی یا ساؤتھ افریقہ کی کرنسی میں دینی ہوگی؟ جہاں پر آپ ہیں وہاں کی کرنسی، وہاں کے ریٹ لگیں گے. کرنسی تو جس ملک کی بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو مشین کی قیمت وہاں لگانی پڑے گی جس کنٹری میں، جس شہر میں آپ ہیں، وہاں جو مشین کی قیمت ہے اس کا 2.5% ساؤتھ افریقہ کی کرنسی میں. پھر اس کرنسی کو آپ ڈالر سے، پاکستانی کرنسی سے، جس سے چاہے چینج کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. یہ سفیان وہی تو نہیں ہے جو ہمارا دوست ہے سفیان ساؤتھ افریقہ والے، جو پرانے ہمارے تعلقات ہیں؟ پرسوں مجھے خیال آ رہا تھا سفیان بھائی سے ونس اپون اے ٹائم بات ہوئی تھی، تو یہ وہی سفیان ہے. تو آپ کو السلام علیکم سفیان بھائی. ایک ہمارے سفیان دوست ہیں ساؤتھ افریقہ میں، بہت پہلے سے ہیں وہ، اب کافی عرصے سے فون پہ بات نہیں ہوئی ان سے. تو فون کیا کرتے تھے 2014-15 میں، اس کے بعد میں مصروف ہو گیا. تو مجھے 2-4 دن پہلے خیال آیا یار ونس اپون اے ٹائم ایک سفیان ہوا کرتا تھا ساؤتھ افریقہ میں، آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہے. تو اگر یہ وہی ہیں تو السلام علیکم، وہ نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں. پاکستان سے کدھر پوچھا، میں بھی نمبر بھی موبائل میں بھی دیکھوں گا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ، میسج بھیجوں گا سفیان بھائی کو. پاکستان سے کسی نے پوچھا، کیا پیسے دے کر بابا یا کسی مولوی سے دعائیں کروانا صحیح ہے؟ نہیں، دعائیں بیچنا جائز نہیں ہے، نہ دعائیں خریدنا جائز ہے. دعا فری پھوکٹ میں کروایا کریں. ہاں ویسے کسی کو ہدیہ دے دیں اور وہ دل سے دعائیں دے دے آپ کو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ آج کل بابا تو زیادہ تر فراڈی ہوتے ہیں اس میں بھائی.
صابر عثمانی صاحب راجستھان سے، کیا میں اپنی امی کی خالہ کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ میرے لیے محرم ہے یا نامحرم؟ وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں۔ محمد جنید فیصل آباد سے، کیا داڑھی کو اس نیت سے مشین لگوا سکتے ہیں کہ داڑھی پوری بھر کے آئے، مکمل آئے؟ حالانکہ نیت یہی ہو کہ داڑھی رکھنی ہے، لیکن صرف اس خطرے کے پیش نظر مشین لگوائی جائے کہ کہیں داڑھی صرف چہرے کے ایک جانب آئے اور دوسری جانب آئے ہی نہ، تو اس وجہ سے اس بنیاد پر داڑھی پر مشین لگوانا کہ پورے چہرے پر پوری داڑھی آئے، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، داڑھی نہیں کاٹ سکتے، اس میں کسی بھی نیت سے نہیں کاٹ سکتے آپ اس کو۔ تو باقی یہ کہ یہ بالکل ایک وہم ہے کہ ہم شیو کریں گے تو داڑھی پوری آئے گی، بالکل غلط ہے، کوئی تحقیق سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ آپ شیو کریں، مشین لگوائیں یا نہ لگوائیں، داڑھی نے پورا ہی آنا ہے، آپ کے جتنی اللہ نے آپ کو بال دیے ہیں نا وہ آپ کے پورے آئیں گے پراپر وے میں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، مفتی صاحب آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اور پھر اس گناہ پر رو دھو کر اللہ سے معافی بھی مانگ لی جائے تو اس کے بعد اس گناہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نیکی کی موٹیویشن نہیں ملتی اور اس کے علاوہ یہ تکبر کی بھی نشانی ہے۔ تو اگر کبھی انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کی وجہ سے رو پڑے تو کیا اس پر بھی گناہ ہے؟ بھائی خود بخود رونا آ گیا تو گناہ نہیں ہے، مسلط نہ کرے اس کو اپنے اوپر، آگے بڑھے، جو ماضی میں ہو گیا بھول جائے، توبہ کر لی، بس ختم، آگے چلو۔ باقی خود بخود کوئی آنسو نکل جائیں تو اچھی بات ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، کیا ڈرامے، فلمیں اور ولاگنگ وغیرہ نہیں دیکھنی چاہیے؟ کرکٹ کے بارے میں بھی بتا دیں۔ ڈرامے فلمیں تو دیکھنا جائز ہی نہیں ہے، ولاگنگ میں جائز چیز دکھا رہے ہیں تو جائز ہے، ناجائز دکھا رہے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ کرکٹ کے بارے میں یہی ہے کہ ٹائم ویسٹنگ ہے، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو اتنا ٹائم ویسٹ کریں گے، حرام کی بات نہیں کر رہا کوئی، حرام ہے کرکٹ دیکھنا، ناجائز نہیں ہے، لیکن آخرت میں یہ افسوس کا ذریعہ بہرحال بنے گا۔ تو کھیل اگر دیکھنے ہیں وہ دیکھا کریں جو تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں، تھوڑی ہلا گلا ہو گیا، تفریح ہو گئی۔ کھیل دیکھنے سے زیادہ نا کھیل کھیلنے کو فوکس کیا کریں، اس میں صحیح تفریح ہوتی ہے، دماغ فریش ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، دیکھنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ عبد الرحمن لاہور سے، میری عمر 25 سال ہے مگر میں گھر والوں کو بار بار شادی کرنے کو کہہ رہا ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں کر رہے، برائے مہربانی کوئی حل بتا دیں۔ آپ بہت بے وقوف ہیں میرے بھائی، لاہور میں رہ کے ایسی بے وقوفی باتیں کرتے ہو، آپ لسی پیتے ہو پھر یہ باتیں کرتے ہو، گھر والوں کو بار بار کہنے سے تھوڑی شادی ہو جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہو میرے بھائی، مجھے تو غصہ آنا شروع ہو گیا آپ کے اوپر۔ تو گھر والوں کو بار بار کہنے سے کسی پاگل کی شادی نہیں ہوتی، وہ پاگل ہوتا ہے جو گھر والوں کو بار بار کہتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایک بار کہیں، آپ کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کر کے بتا دیں، ہو گئی ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ محمد شمشاد انڈیا سے، بچپن میں میرے والد صاحب بینک میں 1000 والد صاحب نے جمع کیے تھے، اب 10,000 ہو گیا ہے، کیا یہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر استعمال کر لیے ہیں یعنی کوئی چیز خرید لیے ہیں تو پھر بعد میں معلوم چلا کہ یہ پیسہ سود ہے، تو کیا وہ چیز بیچ کر وہی پیسہ کسی غریب یا مدرسے میں دینا لازم ہے؟ وہ پیسے صدقہ کر دیں میرے بھائی، آپ حرام تھا آپ کے لیے ان کا استعمال کرنا، تو سود کی رقم ہے وہ، تو اب توبہ استغفار کریں اور صدقہ کر لیں، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور اگر آپ غریب تھے تو بس اب توبہ استغفار ہی کریں، بہرحال کھانا حرام تھا آپ کے لیے وہ۔